فنکاروں والا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ فنکاروں کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے فنکار کام کرتے رہتے ہیں تب تک تو ان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ایک خاص ایج کو پہنچنے تک اس کے بعد کئی بار کام نہیں ملتا تو ان کی بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ پروگرام ہمارا ان فنکاروں کے لیے ہے اور اس میں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. کتنا پے کرتے ہیں؟ ان کو 30,000. اوکے. جی. کون کون سے فنکار اس وقت آپ کے پاس ہیں جن کو پے کر رہی ہے؟ یہ تو ان کے نام میرے پاس نہیں ہے. اچھا، ہم اس کو شارٹلی جتنے بھی آپ کے اس وقت پیکیجز چل رہے ہیں ہم اس کو بتا سکیں کہ تاکہ ہمارے دیکھ سکیں لوگ، ان کو آسانی سے وہ پہنچ سکیں آپ تک. تو وہ کیا کیا پیکیجز ہیں اس وقت آپ بتا دیں ہمیں شارٹلی. ہمارا زیور تعلیم پروگرام ہے جو کہ بچیوں کی تعلیم کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سرکاری اسکولوں میں جو بچیاں جا رہی ہیں اگر ان کی 80% تک حاضری ہے، اٹینڈنس ہے، تو ان کو کلاس 6 سے لے کے میٹرک تک اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. کتنا؟ ان کو ہر مہینے 1,000 روپیہ دیا جاتا ہے. اور اس وقت جو آپ کا ادارہ ہے وہ کتنی بچیوں کو پے کر رہا ہے؟ یہ جی تقریباً 8.5 لاکھ بچیاں ہیں جن کو دیا جا رہا ہے. 8.5 لاکھ؟ بالکل. اور یہ پنجاب کے 16 اضلاع میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا باہمت بزرگ ہے جو کہ بزرگوں کے لیے ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ہم قدم پروگرام ہے جو کہ معذوروں کے لیے ہے، اس میں بھی ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو آغوش ہے، خود مختار ہے اور بنیاد ہے، یہ پروگرام جو ہے یہ صرف ساؤتھ پنجاب کے 12 اضلاع میں ہے. اس کے علاوہ صلہ فن ہے جو کہ فنکاروں کے لیے ہے. اچھا، مساوات ہے جو ٹرانسجینڈر. یہ مجھے فنکاروں والا اس لیے بھی جاننا ہے کیونکہ ہمارے سامنے 2-3 فنکاروں نے شکوہ کیا ہے کہ ہمارے تک کچھ ایسا نہیں پہنچ پا رہا. فنکاروں والا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ فنکاروں کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے فنکار کام کرتے رہتے ہیں تب تک تو ان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ایک خاص ایج کو پہنچنے تک اس کے بعد کئی بار کام نہیں ملتا تو ان کی بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ پروگرام ہمارا ان فنکاروں کے لیے ہے اور اس میں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. کتنا پے کرتے ہیں؟ ان کو 30,000. اوکے. جی. کون کون سے فنکار اس وقت آپ کے پاس ہیں جن کو پے کر رہی ہے؟ یہ تو ان کے نام میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فنکاروں کو دیا جاتا ہے. یہ جس جگہ آپ بیٹھی ہیں جی اسی جگہ لاسٹ ویک فنکار بیٹھے تھے اور بڑے مشہور ہیں، سی پاشا اینک والا جن والے. انہوں نے بھی یہ شکوہ کیا کہ جو ہمارے کولیگز ہیں وہ بالکل اس وقت ان کے حالات جو ہیں برے، بلکہ ہم نے ایک آدھ پلیز آپ ان کا رابطہ مجھ سے کروائیے. یہ جو ہماری پوڈ کاسٹ ہیں میم کے توسط سے یہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی بھی فنکار جو دیکھ رہا ہے جو کہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت برے حالات ہیں، ہمارے ادویات نہیں لے سکتے اور چیزیں نہیں ہم اٹھا سکتے، جتنے بھی اخراجات ہیں، تو میم کے توسط سے آپ ضرور اس کو 1221 اس پر کال کریں تو آپ کو بڑی اچھی بریفنگ ملے گی. اور پلیز آپ کے پاس میرا نمبر ہے، اگر کوئی بھی میرے سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور ڈائریکٹ رابطہ کریں. اوکے جی. اچھا میم، فنکاروں کے بعد آپ ٹرانسجینڈر کا کچھ ذکر کرنے والی تھی، وہ کیا تھا؟ جی، ٹرانسجینڈرز کا ہمارا پروگرام ہے مساوات کے نام سے. اوکے. اور اس میں دیکھیے یہ بہت یونیک پروگرام ہے کیونکہ پورے پاکستان میں صرف ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور کوئی گورنمنٹ ٹرانسجینڈرز کا پروگرام نہیں چلا رہی. اور اس میں وہ ٹرانسجینڈرز جو کہ 40 سال سے اوپر جن کی عمر ہوتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ینگ ایج میں یہ لوگ گانے گا کر یا کوئی بھی اور پیشہ جو بھی کر کے تو یہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد جو ہے ان کی بالکل ہی حالت خراب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ٹرانسجینڈرز کو 2,000 دیا جاتا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ ان کو اب 5,000 کر دیا جائے. اچھا. کیونکہ میں نہیں سمجھتی اب مہنگائی کے دور میں یہ پیسے جو ہیں یہ کافی ہیں. اچھا، یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شناختی کارڈ نہیں بنایا جاتا. جی. تو آپ کس بنیاد پہ انہیں پیسے دیتی ہیں؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہماری اس میں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ ان کے شناختی کارڈ پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہو، لیکن ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ بہت کین نہیں ہوتے اپنے شناختی کارڈ پر لکھوانے میں، کیونکہ ان کو کئی مشکلات ہوتی ہیں بالکل حج پر جانے کی یا اور بھی کچھ، لیکن بہت سارے ہیں جو کہ مینشن کرنا چاہتے ہوتے ہیں. تو ہمارا پروگرام ان کے لیے ہے جو جن کے شناختی کارڈ پر ہوتا ہے کہ وہ ایکس جینڈر، ان کا جینڈر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت آپ کے ہاں کتنے ہیں جو لوگ ہیں جن کے ساتھ؟ یہ ہمارے پاس اس وقت کوئی
100 اور اس سے اوپر کی ہے تعداد جو کہ ہمارے پاس رجسٹر ہیں, اور اب ہم اور ان کو رجسٹر کر رہے ہیں. صحیح. جی واپس سیاست کی طرف چلتے ہیں. اچھا میم, جو آپ کے والد ہیں منظور وٹو, جی, ان کے ساتھ ایک فقرہ لگایا جاتا ہے مین آف دا پیپل. آپ اس فکرے کو کیسے دیکھتی ہیں اور کیا اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کو میں ایسے دیکھتی ہوں کہ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کے بہت قریب ہو کر کام کیا ہے, اور ہمیشہ گراس روٹ سے انہوں نے شروع کیا. انہوں نے کبھی بھی زندگی میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک لوگ جو ہیں وہ پیراشوٹ ہو کر آنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہی آلویز کیم فرام میسز. لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہو کر وہ ہمیشہ اقتدار میں آئے. وہ بی ڈی ممبر سے شروع ہوئے, پھر اس کے بعد ضلع کونسل کے چیئرمین بنے, اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے, اسپیکر بنے, 3 بار اسپیکر بنے, پھر 3 بار چیف منسٹر بنے, اس کے بعد فیڈرل منسٹر بنے. تو اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا کرم ہے اور ان کی انتھک محنت ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت قریب کا رشتہ بناتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھی وہ محبت جب محسوس کرتے ہیں تو ان سے پھر واپس وہ اسی طرح محبت کرتے ہیں. آپ کا جو شہر ہے دیپال پور, جی, وہاں کا میں نے ایک قصہ سنا. آپ کے جو والد ہیں یا آپ کی جو فیملی ہے وہ 2-3 گاؤں میں بجلی لے کر آئی, تو وہاں کے لوگوں نے مشہور کر دیا. آپ ویسے تو وہ میاں صاحب کہتے تھے آپ کے والد کو, وہ بعد میں جب آپ کی فیملی کوئی گزرتا تھا تو کہتے تھے بجلی آ گئی. وٹو صاحب گزرتے تھے, مجھے وہاں کے ایک شہری نے جو رہائشی وہاں کے اس نے بتایا کہ وٹو صاحب یا ان کی فیملی کوئی بھی گزرتا تھا وہ کہتے تھے یار بجلی آ گئی, مطلب دیکھ کے, کیونکہ ان کے وجہ سے بجلی آئی تھی گاؤں میں. کچھ ایسا تھا واقعہ؟ جی بالکل. ہمارا علاقہ کافی میاں صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے تو بالکل بہت پسماندہ علاقہ تھا, اور جب ابو نے پالیٹکس شروع کی اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے لیے کام کرنے شروع کیے, سب سے پہلے وہ بجلی لے کر آئے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہمارے ساتھ ہی دریا کا علاقہ ہے, کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ دریا میں سے بھی بجلی لے کر گیا ہے. تو اس کے بعد گیس لے کر آئے وہاں پر, اور لوگوں کے لیے انتہائی نوکریاں دیں. ایک گھر کے بچے کو اگر نوکری ملے تو پورا ان کا جو گھرانہ ہے وہ بدل جاتا ہے, اس کا امپیکٹ جاتا ہے. تو ہزاروں انہوں نے جابس کریٹ کی اور پھر وہ لوگوں کو دیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انہیں موقع دیا اور انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. اچھا, جو منظور وٹو کی سیاست ہے وہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ جو نیجو اس کو جوائن کرنا ہو, پی ایم ایل کو جوائن کرنا ہو, اس کے بعد پی ایم ایل کیو کو جوائن کرنا ہو, پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا ہو, اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنا ہو, کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنا ہو, تو اس وقت یوں لگتا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے, اور بعد میں اسی پارٹی میں وٹو صاحب کی شمولیت ہو جاتی تھی. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی حاصل تھی انہیں؟ دیکھیے, میرا تو یہ خیال ہے کہ میاں منظور وٹو کی سیاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کی سیاست ہے, اور انہوں نے ہمیشہ وہ سیاست کی ہے جس سے ان کے لوگوں کو فائدہ پہنچے, وہ اپنے لوگوں کے کام کر سکیں, ان کو جابس لے کر دے سکیں, اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کر سکیں, وہاں پر سڑکیں لے کر آئیں, وہاں پر بجلی لے کر آئیں, وہاں پر سوئی گیس لے کر آئیں. تو انہوں نے ہمیشہ یہ پالیٹکس کی ہے. اور اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے, تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ ان کو بھی پسند ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کریں. تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے. اور ایک بات کی میں تصحیح کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کبھی بھی پی ٹی آئی جوائن نہیں کی. لیکن پی ٹی آئی تو وہ میں دیکھ رہا تھا گوگل پہ, ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے. نہیں, وہ غلط ہے. وہ حصہ بنے پی ٹی آئی کا, بلکہ پی ٹی آئی کی ٹکٹس بھی دی گئیں آپ کو. نہیں, انہوں نے کبھی بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا. جو 2 سال کا وقفہ آیا تھا پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ, وہ 2 سال کے وقفے میں کہاں گئے تھے؟ آزاد رہے تھے. لیکن جو علیم خان سے ملاقاتیں تھیں وہ ملاقاتیں کہاں گئی؟ دیکھیے, علیم خان جو ہیں وہ ہمارے خاندانی دوست ہیں, اور ان کے ساتھ جو سیاستدان ہیں وہ بہت لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. ان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں, وہ ڈائلاگ بھی کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب کبھی بھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے.